السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القاعدة النورانية کی شرح کا یہ درس نمبر 3 ہوگا بإذن اللہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ بہت سارے ویڈیوز آنے والے ہیں ہمارے چینل میں بچوں کی تربیت کے، اذکار کے، اور نو مسلموں کے لیے، نو مسلموں کی تربیت کے لیے بھی بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں، ساتھ میں عربی زبان اور تجوید وغیرہ کی بہت ساری ویڈیوز۔ تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے، تاکہ جب کبھی بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائیں گے انشاءاللہ۔ درس نمبر 3 انشاءاللہ القاعدہ النورانیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث الحروف المقطعہ۔ اس کے اندر جو ہے ہم الحروف المقطعہ پڑھیں گے۔ الحروف یعنی حرف کی جمع حروف، آپ نے جان لیا، فرسٹ اور سیکنڈ لیسن میں بھی ہم نے بتایا تھا الحروف لیٹرز کو کہیں گے۔ المقطعہ، مقطعہ یعنی ٹوٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے، یعنی ایسے حروف جن کو ایک ساتھ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا ایک ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ الف، لام اور میم پڑھیں گے، علم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں، اگر حروف ایک ساتھ لکھیں تو آپ ان کی آواز کو ملا لیتے ہیں علم کی طرح، لیکن یہاں پر کیا ہوگا، صرف ان کیسز میں، الحروف المقطعہ کے کیسز میں آپ کیا کریں گے، ہر حرف کو الگ الگ پڑھیں گے، توڑ توڑ کر پڑھیں گے ہر حرف کو، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے، اور یہ بعض صورتوں کی شروع میں آتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 14 کمبینیشنز ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کو پڑھیں گے۔ ان کے اندر کچھ قواعد لازم ہوتے ہیں، تجوید کے قواعد، تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا قواعد ہیں اور پھر کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے سب ڈیٹیلز میں۔ تو ایک ایک کو ہم ایکسپلین کریں گے، ایک ایک کی شرح کریں گے اچھے سے۔ تو سب سے پہلے الف لام میم دیکھتے ہیں۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کو تجوید کے کچھ بیسک رولز آتے ہیں تو بہتر ہوگا، جیسے مثال کے طور پر مدود، غنن، اور جو ہے میم ساکنہ اور نون ساکنہ اور تنوین کے اگر آپ کو احکام پتہ ہے تو آسانی ہوگی، اگر نہیں پتہ ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے انشاءاللہ کوشش کریے، بہت آسانی ہوگی، بہت آسانی سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا کمبینیشن الف لام اور میم ہے، اس کو کھول کر لکھتے ہیں، اس کو الف ایسے پڑھیں گے آپ، الف، الف ایسے پڑھیں گے، اور دوسرا ہو گیا لام، اور تیسرا ہو گیا میم، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف میں تو کوئی مد نہیں ہے اور کوئی غنہ نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اس کو جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لام میں الف مد ہے، الف مد کے بعد میم، میم پر سکون، لیکن اگر آپ دیکھو تو میم ساکنہ کے بعد میم متحرکہ ہے، میم پر سکون کے بعد میم پر کسرہ۔ تو اگر آپ کو میم ساکنہ کے احکام پتہ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ میم کے بعد اگر میم آئے، میم ساکنہ کے بعد میم متحرکہ آئے تو آپ اس کو ادغام کامل کر دیں گے، مطلب پہلا میم نہیں پڑھیں گے اور دوسرا میم شدہ کے ساتھ پڑھیں گے، تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیونکہ یہ میم نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کریں گے۔ تو الف مد، الف سے پہلے فتحہ، الف مد، تو جو لا کا الف مد ہے، الف مد کے بعد میں شدہ آ گیا، تو جب کبھی بھی مد کے بعد میں شدہ آئے یا مد کے بعد میں سکون آئے، ان دونوں کو آپ کہیں گے مد اللازم، اللازم، لازم یعنی کمپلسری،
لازم جیسے اردو میں کہتے ہیں ہم لازم، تو یہ مد لازمی طور پر آپ کو 6 حرکات کھینچنا ہوگا، 6 حرکات کھینچنا ہوگا. تو 6 کاؤنٹ کریں گے آپ، ٹھیک ہے. اور سب سے لمبا مد یہی ہوگا، 6 سے کم نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب میم پر یا نون پر شدہ آئے تو سب سے لمبا غنہ ہوگا 2 حرکات کا، سلو 2 حرکات کاؤنٹ کریں گے آپ. تو ان دونوں میں ادغام شفوی ہو گیا میم اور میم میں، تو اس کو جو ہے 2 حرکات غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، 2 حرکات غنہ ہوگا. اور یہ مد لگا دیں گے یہاں پر، مد لازم شدہ کی وجہ سے اس کو جو ہے 6 حرکات کھینچیں گے. اور می یہ یا مد ہو گیا، یا سے پہلے کسرہ یا مد ہو گیا. اس کے بعد میں اخیر میں میم سکون، میم ایسے ہی کہہ رہا ہے نا میم. تو یا مد کے بعد میں یا میم ساکن آ گیا، تو آپ یہاں پر یہ سکون کی وجہ سے جو ہے مد اللازم ہو گیا، تو یہاں پر آپ مد لگا دیں گے. اس کو بھی 6 حرکات کھینچیں گے. تو الف میں کچھ بھی نہیں کھینچنا ہے، لا 6 حرکات کھینچیں گے. اور یہ جو میم کا غنہ ہے 2 حرکات سلو کاؤنٹ کریں گے اس کو، مطلب کیونکہ سب سے لمبا غنہ ہے اس کو سلو کاؤنٹ کریں گے 2 حرکات. اس کے بعد میں می 6 حرکات کھینچیں گے، ٹھیک ہے، 6 غنہ 2 اور مد 6. چلیے کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ جہاں الف لام میم دیکھیں گے وہاں پر اس کو مد اور اس کو مد لگا ہوا ہوگا. اور مصحف عثمانی میں یہاں شدہ نہیں ہوگا، لیکن جو انڈین پاکستانی جو مصحف ہوتی ہے نسخ والی، اس کے اندر شدہ لکھا ہوا ہوگا میم کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ یہاں پر یہ میم کا جو ادغام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میم پر شدہ ہوتا ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے یہ غنہ کو. چلیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، 6 حرکات غنہ کریں گے. اکثر لوگ یہ غنہ بھول جاتے ہیں، اسے بھولنا نہیں چاہیے. اسے 6 کے بعد میں 2 حرکہ غنہ پھر 6 حرکہ مد. یہ الف لام میم ہو گیا. اس کے بعد میں دوسرا کمبینیشن ہے الف لام میم کے بعد صاد، ٹھیک ہے، الف لام میم صاد. تو یہاں پر الف لام میم سیم ہو گیا. اس کے بعد میں آئے گا حرف صاد، ٹھیک ہے. صاد میں دیکھیے الف مد، الف سے پہلے فتحہ الف مد، اس کے بعد سکون آنے کی وجہ سے یہ بھی مد لازم ہو گیا. اس کو بھی 6 حرکہ کھینچیں گے. لیکن میم اور صاد کے درمیان کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، اظہار شفوی ہے. تو یعنی میم کو ظاہر کریں گے، کلیئر پڑھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. تو غنہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو الف کچھ بھی نہیں، لا 6 حرکہ، غنہ 2 حرکہ، می 6 حرکہ، صا 6 حرکہ. لاسٹ میں دال پہ جو ہے آپ قلقلہ کریں گے، اسٹرانگ قلقلہ ہوگا یہاں پر، قلقلہ کبرا. تو الف لام میم صاد، ٹھیک ہے، صاد پر بھی مد ہوگا. چلیے پڑھتے ہیں. الف لام میم صاد، ٹھیک ہے، صاد لاسٹ میں قلقلہ کریں گے. یہ ہو گیا الف لام میم صاد. اس کے بعد میں الف لام میم را. یہاں پر را میں کچھ بھی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ را کے بعد میں کوئی بھی حرف نہیں ہے، لائک را فتحہ الف سکون را، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیونکہ نہ سکون آیا نہ شدہ آیا تو یہ مد لازم نہیں ہوگا. اس کے بعد حمزہ بھی نہیں آیا تو مد جو ہے متصل اور منفصل نہیں ہوں گے، مد متصل نہیں ہوگا. صرف را 2 حرکہ مد طبیعی ہوگا، یہ نیچرل مد، ٹھیک ہے. تو اسی لیے را کے اوپر کچھ بھی مد کی سائن نہیں لکھی ہوگی. چلیے اسے پڑھتے ہیں. الف لام میم را، ٹھیک ہے، ایزی. نیکسٹ ہوگا الف لام را. الف لام را یہاں کیا ہے؟ سمپل رول ہے. رول یہی ہے
کہ یہاں پر میم نہیں ہوگا تو یہ غنہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دو میم ایک ساتھ آنے کی وجہ سے ادغام ہو رہا تھا، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، الف لام، تو یہاں پر میم پر سکون آئے گا کیونکہ اظہار شفوی ہے. میم کے بعد میں را، اظہار شفوی، تو میم کو ظاہر کریں گے اور را پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک ہی مد لازم ہے یہاں پر، الف لام اور را پر کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیے پڑھتے ہیں. الف لام را. ٹھیک ہے، سمپل. اس کے بعد میں جو ہے نیو کمبینیشن ہے، آپ اس کو جو ہے یہ صرف ایک ہی بار آئے گا سورۃ مریم میں، کاف ہے یا عین اینڈ صاد. چلیے اس کو کیسے لکھیں گے؟ پہلے کاف پڑھیں گے آپ، کاف، ٹھیک ہے، پھر ہا یا، ہا یا، پھر عین، عین، پھر صاد، صاد. اوکے، چلیے کاف، الف مد کے بعد میں سکون آیا تو یہ مد اللازم ہو گیا جس کو آپ 6 حرکہ کھینچیں گے. ہا مد طبیعی، اس کے بعد نہ مد آیا نہ سوری نہ شدہ آیا نہ سکون آیا. یا اس کے بعد بھی شدہ سکون نہیں آیا، یہ دونوں ہا یا مد طبیعی رہیں گے. آئی یا لین ہے یہ، ٹھیک ہے. یا لین جو ہے اس میں کیونکہ مد زیادہ درجے کا ہوگا، لین کے بنسبت مد زیادہ درجہ ہوگا. مد یعنی یا مد، یا سے پہلے کسرہ ہو تو یا مد ہوگا، یا ساکنہ سے پہلے فتحہ ہو تو یا لین ہوگا. یہ لین جو ہے کم درجہ ہوتا ہے، مد کا زیادہ درجہ ہوگا اور لین کا درجہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، مدود میں مد کا زیادہ درجہ ہوگا، لین کا کم درجہ ہوگا. تو یہاں پر یا لین کے بعد میں نون ساکنہ آ رہی ہے نا، تو مد کے بعد میں سکون آئے تو مد اللین ہوگا، لیکن لین سوری مد کے بعد میں سکون آئے تو مد اللازم ہوگا، لیکن لین کے بعد میں سکون آئے تو اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے مد اللازم ہی پڑھیں گے کیونکہ مد اور لین یعنی تقریباً ویسی ہی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ لین کم درجے کی ہے اسے 4 حرکات دیں گے. تو 4 بھی جائز ہے، 6 بھی جائز ہے. 4 اگر آپ لین کو کم درجہ دے رہے ہیں تو 4 پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے 6 حرکات دینا اس کو، کیونکہ مد اللین 6 حرکہ ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو بھی لین کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس کو بھی 6 حرکہ دیں گے. یہ صرف آئین میں ہی ہوگا، یا لین صرف آئین میں آئے گا، اور یہ 2 کمبینیشنز میں ہے، کاف ہا یا عین صاد اور عین سین قاف. ان 2 کمبینیشنز میں عین آتا ہے، ان کے علاوہ عین نہیں آئے گا دوسری جگہ کہیں پر بھی. اور سارے مد لازم کے جتنے بھی کمبینیشن ہو، حرفی ہو کلمی ہو، ان میں جو ہے لین کہیں پر بھی نہیں آتا سوائے حرفی مد لازم حرفی میں، جس میں کاف ہا یا عین صاد اور عین سین قاف جو حروف المقطعہ میں آتے ہیں، یہ 2 میں ہی صرف عین ہی آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عین میں جو یا لین ہے اس کو 4 بھی کھینچ سکتے ہیں، 6 بھی کھینچ سکتے ہیں. 6 بہتر ہے، 6 زیادہ پریفرڈ ہے. ہم دونوں بھی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھیے نون ساکنہ کے بعد میں صاد آیا ہے، تو اگر آپ نون ساکنہ اور تنوین کے رولز جانتے ہیں، قواعد جانتے ہیں، تو یہ ہو گیا اخفاء. اخفاء میں جو ہے آپ غنہ کریں گے فا کے ساتھ میں، یعنی آپ کی زبان صاد کے مخرج پر رہے گی، صاد کے ساتھ میں صاد کے مخرج پر، یعنی آگے والا لیٹر کی مخرج پر آپ کی زبان رہے گی اور پوری صفت اس کی آئے گی، کیونکہ صاد ایکسٹرا ہیوی ہے، اطباق والا حرف ہے. نون میں جو ہے ایکسٹرا ہیوینس آئے گی غنہ کے ٹائم پر. ٹھیک ہے، میں جب کروں گی آپ سمجھ سکتے ہیں. میری زبان صاد کے لیے ریڈی ہے تو صاد کے مخرج پر ہوگی اور ساری کی ساری زبان اوپر کی طرف جائے گی، ناک سے غنہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں. پھر الف مد کے بعد میں دال سکون، مد کے بعد میں سکون آ گیا تو یہ ہو گیا مد اللازم 6 حرکات. اخفاء 2 حرکات اور 6 4 2 6 یا پھر 6 6 2 6. ٹھیک ہے نا، ایسے کاؤنٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم جو
بہتر ہے وہ کریں گے 6 حرکات, اس کے بعد میں 4 حرکات کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے. اسی لیے آپ کاف پر مت دیکھیں گے, عین پر اور صاد. ٹھیک ہے, کاف ہا یا عین صاد. سو عین, نہ کہ ایسے نہیں کریں گے غنہ, ہیوی آئے گا صاد کے ساتھ. اب 4 حرکہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. جی, ان میں جو ہے اچھی سانس لے کر شروع کرنا چاہیے تاکہ آپ کی سانس بیچ میں نہ کٹے, بیچ میں نہ ٹوٹے. اس کے بعد میں طٰہٰ, یہ سمپل ہے, اس کے اندر کچھ بھی زیادہ قواعد نہیں ہے کیونکہ اس کے طا کے آگے نہ حمزہ ہے, نہ شدہ ہے, نہ سکون ہے, اور ہا کے آگے بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں مد طبیعی ہوں گے, نیچرل 2 کاؤنٹ کریں گے, جیسے نارملی الف مد, واو مد, یا مد کو کرتے ہیں ویسے ہی. طٰہٰ, بس اتنا ہی. کچھ لوگ بہت لمبا کہتے ہیں طٰہٰ, ایسے نہیں کرنا چاہیے. طٰہٰ مد طبیعی ایسے کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد طا, سین اور میم. سمپل. طا جو ہے طا ہی رہے گا, سین سین یا مد کے بعد نون ساکنہ, اور میم نون ساکنہ کے بعد میم, یا مد اور میم پر سکون. اوکے, یہاں دیکھیے طا کچھ بھی نہیں, مد طبیعی ہے, 2 حرکہ نیچرل. سی یا مد کے بعد نون ساکنہ, لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہ نون کے بعد میں میم آیا. نون ساکنہ کے بعد جب کبھی بھی میم یا نون آئے تو ادغام کامل مع الغنہ ہوتا ہے. میم اور نون یرملون کے حروف میں سے ہیں. یرملون میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکنہ کے بعد آ جائے تو آپ جو ہے ادغام کر دیں گے. یہاں ادغام کامل ہو رہا ہے, غنہ کے 2 حروف اگر ایک ساتھ آ جائیں, نون اور نون, میم اور میم, میم اور نون, نون اور میم ایک ساتھ آ جائیں, پہلا والا ساکن دوسرا متحرک رہا تو پہلا والا نہیں پڑھیں گے, دوسرا والا شدہ لگا کر لانگیسٹ غنہ کریں گے, سب سے لمبا والا غنہ اکمل الغنہ کریں گے, 2 حرکات سلو کاؤنٹ کریں گے. تو یہ ہو گیا ادغام کامل مع الغنہ, تو آپ اسے ادغام کہیے. اوکے, تو نون نہیں پڑھا جا رہا ہے, میم پڑھا جا رہا ہے شدہ کے ساتھ, تو اسے 2 حرکہ کاؤنٹ کریں گے ادغام کو. تو یہاں یا مد کے بعد میں شدہ والا حرف آ گیا, نون تو نہیں پڑھ رہے نا, تو آپ نون کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. یا مد کے بعد میں شدہ آ گیا, اور یہاں یا مد کے بعد میں سکون آ گیا, تو یہ ہو گیا مد اللازم. یہ مد اللازم 6 حرکات, یہ مد اللازم 6 حرکات. تو طا میں تو نیچرل 2 حرکہ مد طبیعی, سی میں جو ہے 6 حرکات, اور ادغام کے 2 حرکات سلو کاؤنٹس, پھر می 6 حرکات. اسے پڑھتے ہیں. طاسیم میم. سمپل. چلیے, اس کے بعد میں ہو گیا طاسین. ٹھیک ہے, طا اینڈ سین. اوکے, طا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, مد طبیعی ہے. سی میں یا مد کے بعد میں نون ساکنہ, تو اس کو مد اللازم 6 حرکات کھینچیں گے. طاسین. سمپل. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نیکسٹ ہوگا یاسین. ٹھیک ہے, اس میں بھی سیم, یا میں جو ہے الف مد ہی ہے, مد طبیعی, اور سین میں 6 حرکات مد لازم کے ہی ہوں گے سیم.
यासीन. ओके, इसके बाद में हामीम. okay? हा ऐसे होगा, हा और मीम. ठीक है, या मद के बाद में मीम साकिन. तो हा को आप सिर्फ नेचुरल 2 हरका खींचेंगे, मद तबीई. मी या मद के बाद में साकिन, मदुल लाजिम. 6 हरकत. हामीम. हामीम के बाद में एक जगह दोनों आयते आएंगे, हामीम आइन सीन एंड कॉफ. आइन सीन कॉफ का कायदा देखते हैं. आइन, ओके, आई, जैसे हमने काफ हाय आइन सौद में देखा था वैसे ही आइन, फिर उसके बाद में सीन, नून साकिन. लेकिन नून पर कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि इख्फा है ना, कॉफ की वजह से इख्फा हो रहा है, तो नून पर कुछ नहीं लिखते हैं. ओके, या लीन के बाद नून साकिना, तो इसको मद्दुल लाजिम 4 या 5 खींचेंगे, 4 या 6 खींचेंगे. 6 पसंदीदा है लेकिन 4 भी जायज है. सी या मद के बाद में नून साकिना, तो ये भी हो गया मद लाजिम, 6 हरकत. नून साकिना के बाद कॉफ, नून साकिना के बाद सीन, ये दोनों इख्फा हैं, इख्फा के 2 हरकत. ये दोनों इख्फा हैं, इख्फा के 2 हरकत हैं. यहाँ पर इख्फा नून के नून साकिना जो है सीन के साथ होगा इख्फा, यानी आपकी जुबान सीन के मखरज पर रहेगी जब आप इख्फा कर रहे हैं. और यहाँ पर इख्फा कॉफ के साथ होगा क्योंकि आपकी जुबान कॉफ के मखरज को लगी हुई होगी जब आप इख्फा कर रहे हैं. तो कंप्लीटली आवाज जो है नाक में चली जाएगी. कॉफ और काफ के साथ जो इख्फा होता है उसमें आवाज नाक में चली जाती है, और कॉफ का इख्फा मोटा होगा क्योंकि कॉफ मुफख्खम है. ओके, अलिफ मद के बाद में फा सुकून, मद्दुल लाजिम 6 हरकत. तो इन तीनों पर मद होगा. आई 6, गुन्ना इख्फा का 2, या मद 6, इख्फा 2, अलिफ मद 6, या 4 2 6 2 6. ठीक है, पहले 6 पढ़ेंगे आइन का, फिर 4 पढ़ेंगे. क़ाफ़. याद रहे, जब आप पुर हुरूफ पढ़ेंगे, मुफख्खम लेटर्स पढ़ेंगे, तो आपके होंठ गोल नहीं होना चाहिए, क़ा ऐसे नहीं कहेंगे, जैसे मैंने पहले लेसन में बताया. क़ा क़ा, सिर्फ जुबान से जो है मोटापा आना चाहिए हर्फ का, होठों से नहीं, क़ा क़ा ऐसे नहीं कहेंगे. और 4 हरका के साथ, आई 4 हरका के साथ प्रैक्टिस करते हैं. आइन सीन क़ाफ़. ठीक है, ऐसे आपने गौर किया होगा आइन सीन का गुन्ना लाइट होता है एंड नून का गुन्ना क़ाफ के साथ में हैवी होता है. सीन के साथ लाइट होगा, क़ाफ के साथ हैवी होगा. इसके बाद में है अकेले वाले हुरूफ, साद क़ाफ नून. साद क़ाफ नून. चलिए एक एक से देखते हैं. सिंपल, सा द, ये तो हमने दूसरे कॉम्बिनेशन में भी देखा, अलिफ लाम मीम साद वगैरह में. क़ाफ, ये हमने देखा आइन सीन क़ाफ के साथ में. क़ाफ, फिर नून, चलिए सा अलिफ मद के बाद में दाल पे सुकून, ये हो गया मद्दुल लाजिम 6 हरकत.
قا الف مد کے بعد میں فا پہ سکون، مد اللازم 6 حرکات، نو واو مد کے بعد میں نون پہ سکون، مد لازم 6 حرکات. ان سب کے اوپر مد لکھا ہوا ہوگا، یہی انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ سارے مد اللازم ہیں. صاد، دال پہ قلقلہ ہوگا، اسٹرانگ قلقلہ ہوگا، قلقلہ کبرا. قاف، نون. نو واو مد پہ خیال رہے کہ آپ ناک سے نہ نکالیں، مد، مد کی آواز. نو، نہ کہ نو. کئی لوگ ایسے پڑھتے ہیں نو، نو ناک سے آتی ہے پوری آواز. صرف نون ضمہ کی آواز ناک سے آئے گی اور واو مد کی آواز صرف ہونٹ سے آئے گی. نو، نہ کہ نو. ٹھیک ہے نا؟ تو نون ضمہ اور نون سکون کے اظہار کی آواز ناک سے آئے گی، باقی کا سارا صرف ہونٹوں سے آئے گی آواز. نون. ٹھیک ہے، یہ ہم لیسن کے پاس واپس جاتے ہیں. انشاءاللہ ابھی کتاب سے ایک بار سارا لیسن پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثالث، الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. اس کو 2 حرکہ کے 4 حرکہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. کاف ها یا عین صاد. طه طاسيم ميم. طاسين. ياسين. صاد. حميم. حميم. عين سين قاف. قاف. نون. الحمدللہ. اتنا سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے پریکٹس کریں گے. خاص کر عادت ڈال لیجیے کہ حرکات گنیں، مد کے حرکات اور غنہ کے حرکات گنیں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈاٹس ڈال کے بتاتی ہوں ایسے، تاکہ ان کا ذہن نشین ہو جائے کہ جہاں بھی مد دیکھیں اسے گنیں. اگر آپ کو گننا ہے تو آپ اسے ٹیپ 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 کر کے گن سکتے ہیں اپنے سامنے کسی بھی چیز پر، یا پھر کسی بھی انگلی کو انگوٹھے پر ایسا انگوٹھے پر ٹیپ کر سکتے ہیں. ایسے ایک ایک ایسا 1 2 3 4 ایسے ٹیپ کر کے گن سکتے ہیں. 1 2 3 4 ایسے.
تو کوشش کریے گننے کی، اور گننے کا پیس بھی اپنے حساب سے رکھیے. 4 حرکات جیسے گن رہے ہیں 6 بھی ویسے گنیں گے. غنہ جو سلو گننا ہے ویسے سلولی 1 2 ایسے گنیں گے. جو اکمل الغنہ ہے اس سے تھوڑا کم کامل غنہ کاملہ جو ہے ایسے. تو انشاءاللہ پریکٹس کریے کاؤنٹنگ کی. 4 حرکات جہاں ہیں 4، 6 جہاں ہیں 6، 2 جہاں ہیں 2. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے اور پھر جو ہے پریکٹس کریے. انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کو آ جائے گا. یہاں پر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں. جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس درس میں، یا تو وہ ہماری جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے، اور جو بھی نافع علم ہم کو ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.